بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں باء یبیع بیعن۔ بیعن جو مصدر ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے بیچنا، اس سے ماضی کے جو صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ذکر کریں گے، مضارع کے جتنے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا، اور اسی طرح سے فعل امر فعل نہیں کے جو صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس ویڈیو میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ فعل معطل کیا ہوتا ہے، یعنی اور حروف علت کتنے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے اس کو بھی ذکر کیا تھا کہ اگر فا کلمے کی جگہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے، عین کلمے کی جگہ ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا، لام کلمے کی جگہ حرف علت آئے تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس کا کیا نام ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ بیعن جو مصدر ہے با یا عین، باء یبیع بیعن و مبیعن، تو بیعن جو مصدر ہے جس میں حرف اصلی با یا عین ہے، تو دیکھیے با فا کلمہ ہے، یا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور عین جو لاسٹ میں ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو اگر بیچ میں حرف علت آ جائے، اگر وہ آئے تو اس کو اجوف واوی کہا جاتا ہے، اگر یا آ جائے تو اجوف یائی کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بیعن میں یا جو ہے حرف علت ہے، عین کلمے کی جگہ ہے، تو اس کو اجوف یائی کہا جائے گا۔ تو اس کی گردان کیسے ہوتی ہے، ماضی کے کتنے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے باء یبیع بیعن و مبیعن، بیعن یہ بھی مصدر ہے، مبیعن یہ بھی مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہے بیچنا، فروخت کرنا، سیل کرنا، سپلائی، ڈیل، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ماضی کے صیغے کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر میں نے ماضی، مضارع، امر نہیں تمام صیغوں کو ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے ماضی کے صیغوں کو ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے باء یبیع بیعن، بیعن مصدر سے جس کا ترجمہ ہوتا ہے بیچنا، اس سے ماضی کے صیغہ باء آئے گا، دوسرا صیغہ باء، تیسرا ہے باعوا، چوتھا ہے باعت، اور پانچواں ہے باعتا، چھٹا ہے بیعنا، ساتواں صیغہ ہے بیعتا، اور آٹھواں صیغہ ہے بیعتما، نواں ہے بیعتم، 10واں صیغہ ہے بیعتی، 11واں صیغہ ہے بیعتما، 12واں صیغہ ہے بیعتنا، اور 13واں صیغہ ہے بیعتو، اور 14واں صیغہ ہے بیعنا۔ اس کا ترجمہ کرنا آسان ہے۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں اس نے بیچا تو باء کا لفظ استعمال کرنا ہے، باء کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں نے بیچا تو باع، ان سب نے بیچا تو باعوا، اور اس ایک عورت نے بیچا تو چوتھے نمبر پر جو صیغہ ہے باعت، دو نے بیچا تو باعتا، سب نے بیچا یعنی سب عورتوں نے بیچا تو بیعنا۔ 7ویں نمبر پر ایک صیغہ ہے بیعتا، اس کا ترجمہ ہے آپ نے بیچا، آپ دونوں نے بیچا تو بیعتم، 8ویں نمبر پر جو صیغہ ہے۔ بیعتم، تم سب نے بیچا، جو 9ویں نمبر پر صیغہ ہے۔ بیعتی، آپ نے بیچا، یہ مؤنث کے لیے۔ بیعتما، آپ دونوں نے بیچا، جو 11واں صیغہ ہے، یہ مؤنث کے لیے یعنی دو کے لیے۔ اور بیعتنا، آپ سب نے بیچا، یعنی یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیعتو، میں نے بیچا، میں نے بیچی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ بیعنا، ہم نے بیچا یا ہم نے بیچی، یہ بھی مذکر مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ 14 صیغے بیعن مصدر سے استعمال کیے جاتے ہیں جس کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں مضارع کے صیغے کو۔ یبیع یبیعانی، یبیعون تبیع تبیعانی، یبیعنا تبیع تبیعانی، تبیعون تبیعینا، تبیعانی تبیعنا، ابیع نبیع۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچتا ہے تو آپ کو پہلا صیغہ استعمال کرنا ہے یبیع، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تم بیچتے ہو تو 7واں صیغہ استعمال کرنا ہے تبیع۔ اگر آپ کہتے ہیں میں بیچتا ہوں تو 13واں صیغہ استعمال کرنا ہے ابیع۔ ہم بیچتے ہیں تو 14واں صیغہ استعمال کرنا ہے نبیع۔ تو اس طرح سے بیعن مصدر سے مضارع کے تمام صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ کرنا آسان ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یبیع، یبیعانی، یبیعونا یہ مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک کے بارے میں کہتے ہیں وہ بیچتا ہے تو یبیع، دو ہے تو یبیعانی، بہت سارے ہیں تو یبیعونا، اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امر کا صیغہ دیکھتے ہیں بیع، بیعا، بیعو، بیعی، بیعا، بیعنا، یہ 6 صیغے امر کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 3 صیغہ مذکر کے لیے، بیع، بیعا، بیعو یہ مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بیعی، بیعا، بیعنا یہ مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بی کا ترجمہ ہوگا آپ بیچیے، مذکر کے لیے۔ بیعا، آپ دونوں بیچیے۔ بیعو، تیسرے نمبر پر جو صیغہ ہے آپ سب بیچیے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔
اور اگر مؤنث ہے تو آپ اس کے لیے استعمال کریں گے بیعی، یعنی آپ بیچیے، بیع آپ دونوں بیچیے، بیعنا آپ سب بیچیے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد نہیں کے صیغے کو ذکر کرتے ہیں، لا تبیع، لا تبیع، لا تبیعوا، لا تبیعی، لا تبیع، لا تبیعنا، آپ کہتے ہیں مت بیچیے تو لا تبیع آپ دونوں مت بیچیے، لا تبیع آپ سب مت بیچیے، لا تبیعوا۔ اور اگر مؤنث ہے تو آپ استعمال کریں گے چوتھے نمبر پر جو صیغہ ہے لا تبیعی، آپ مت بیچیے، 2 ہے تو لا تبیع، اور اگر 3 ہے زیادہ ہے تو لا تبیعنا، آپ سب مت بیچیے۔ تو اس طرح سے بیان مصدر سے ماضی مضارع امر نہیں کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وزن اتنا اہم ہے کہ اسی کے وزن پر اور جو فعل آئیں گے ان کا وزن بالکل سیم ہوگا۔ تو اگر اس وزن کو یاد کر لیا جاتا ہے، کوئی یاد کر لیتا ہے، تو دوسرے اور جو فعل آتے ہیں اس کے وزن پر اس کی گردان کرنا اور اسی طرح سے صیغے کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ان تمام صیغوں کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے جس کا وزن جو ہے، جس کی جو گردان ہے با یبیو کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں غاب یغیب کو۔ غاب یغیب کا ترجمہ غائب ہونا، مال یمیل کا ترجمہ مائل ہونا، ساد یسید کا ترجمہ شکار کرنا، جا یجیء کا ترجمہ ہے آنا، سارا یسیر کا ترجمہ ہے چلنا، عاش یعیش کا ترجمہ ہے زندگی گزارنا، طار یطیر کا ترجمہ ہوگا اڑنا، سالا یسیلو بہنا، سہا یسیو چیخنا، طاب یطیبو اس کا ترجمہ ہوگا اچھا ہونا۔ تو اس کا جو مصدر ہے، یعنی ان تمام فعل کا جو مصدر ہے وہ اس طرح سے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو غاب یغیب غیاباً، غیاباً ایک مصدر ہے۔ جب ہم غیاباً مصدر سے ماضی مضارع امر نہیں کے صیغے استعمال کریں گے تو آپ کو بالکل وزن سیم رکھنا ہے، جیسے با یبیو کی طرح۔ مثلا غابہ سے آپ اگر صیغہ نکالنا چاہتے ہیں واحد متکلم کا تو بیتو کے وزن پر آئے گا غبتو، بیتو گبتو۔ اسی طرح سے جمع متکلم کا صیغہ نکالنا چاہتے ہیں ماضی کا تو بیعنا کے وزن پر غبنا آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو استعمال کرنا ہے واحد مذکر کا صیغہ تو با کے وزن پر غابہ کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ ماضی کے تمام صیغے نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یغیبو، گردان بالکل اسی طرح سے کریں گے جیسے یغیبو یغیبانی یغیبونا، تغیبو تغیبانی یغیبنا، تغیبو تغیبانی تغیبونا، تغیبینا تغیبانی تغیبنا، اغیبو نغیبو، اغیبو میں غائب ہوتا ہوں، نغیبو ہم غائب ہوتے ہیں، جیسے ابیو میں بیچتا ہوں، نبیو ہم بیچتے ہیں۔ تو اس طرح سے وزن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر امر کا صیغہ نکالنا ہے تو بیا اس کے وزن پر لانا ہے، جیسے غیب، غیبا، غیبو، غیبی، غیبا، غبنا، غیب آپ غائب ہو جائیے، غیبا آپ دونوں غائب ہو جائیے۔ تو اس طرح سے ترجمہ کریں گے۔ اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ مت غائب ہو تو لا تغب، لا تبی کے وزن پر، تم دونوں غائب مت ہو تو لا تغیبا، تم سب غائب مت ہو، لا تغیبو، لا تبیعو کے وزن پر۔ تو اس طرح سے جو فعل ہے، چاہے غاب یغیبو ہو، چاہے مالا یمیلو ہو، چاہے سادہ یسید ہو، جتنے وزن یہاں پر میں نے ذکر کیے ہیں، 10 فعل کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ان تمام کی گردان اور وزن جو ہے وہ با یبیعو کی طرح ہوگی۔ اگر آپ با یبیعو کی گردان کر لیتے ہیں، صیغوں کو پہچان لیتے ہیں، تو ان کے وزن پر جتنے فعل استعمال کیے جاتے ہیں با یبیعو کے وزن پر سارے صیغے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔